منہرف ارکان پر سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد سب کی نظریں اب الیکشن کمیشن پر۔ پی ٹی آئی کے منہرف ارکان پنجاب اسمبلی کے مستقبل کا فیصلہ آج ہوگا۔ الیکشن کمیشن ریفرنس پر منگل کو محفوظ کیا گیا فیصلہ آج سنائے گا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق منہرف ارکان اسمبلی پارلیمانی پارٹی کی ہدایت کے خلاف ووٹ نہیں دے سکتے، اور اگر وہ ایسا کریں گے تو پھر ان کا ووٹ شمار نہیں ہوگا۔ حمزہ شہباز 197 ووٹ حاصل کر کے وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہوئے تھے، جس میں تحریک انصاف کے 25 منحرف ارکان کے ووٹ بھی شامل تھے۔ تحریک انصاف نے ان 25 منحرف ارکان کے خلاف ریفرنس بھیجا تھا۔ بینک میں ڈالر ڈبل سینچری کے بعد بھی ناٹ آؤٹ۔ آج بھی انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 50 پیسے اضافہ، $1 200.50 کا ہو گیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا ملا جلا رجحان، کاروبار کے دوران 100 انڈیکس 175 پوائنٹس اضافے سے 43,158 پر آ گیا۔ اپریل کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ $62 کروڑ 30 لاکھ رہا۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں کہ گزشتہ ماہ کا خسارہ 9 ماہ کے اوسط خسارے کا آدھا ہے۔ یہ بیرونی استحکام کے لیے بہت اچھا اشارہ ہے۔ ایک بیان میں وزیر خزانہ نے کہا کہ IMF سے مثبت مذاکرات جاری ہیں، ملکی معیشت میں بہت جلد تبدیلی دیکھ رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج ایک روزہ دورے پر کراچی پہنچیں گے۔ شپ یارڈ کا دورہ، تاجروں اور نون لیگ کے وفود سے ملاقاتیں کریں گے۔ ملاقاتیں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہوں گی۔ رہنما MQM خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ ٹیکس امیروں سے لیا جائے اور غریبوں پر لگایا جائے۔ پاکستان میں براہ راست ٹیکس کا رواج، قانون اور کلچر اپنانا چاہیے۔ مظاہرے کمزور حکومتوں کو دباؤ میں لا سکتے ہیں۔ فریش مینڈیٹ عوام کے لیے ضروری ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں عالمی منڈی اور عالمی حالات کی وجہ سے متاثر ہیں۔ اگر تیل کی قیمتیں بڑھائی جاتی ہیں تو اس کا اثر غریبوں پر نہ لایا جائے۔ آئندہ عام انتخابات کی تاریخ 17 اگست 2023 ہے۔ جھوٹے الزامات لگا رہا ہے ہمارے ادارے کے اوپر، سیاسی مخالفین کے اوپر، اور جس طریقے سے اور جس کردار سے خان صاحب کا حکومت بنایا گیا، خان صاحب الیکشنز میں جتوایا گیا، اور جس طریقے سے 3 سال یا 4 سال یہ حکومت چلا، اگر ہم اپنا if I open my mouth، اگر ہم وہ سچ بولیں کہ یہ 3-4 سال کیسے گزرے ہیں تو خان صاحب کو چھپنے کا جگہ نہیں ملے گا۔ اگر ہم 3-4 سال خان صاحب کو برداشت کر سکتے تو شہباز شریف صاحب کو بھی موقع ملنا چاہیے کہ مسائل پاکستان کے مسائل کا حل نکالیں۔ شہباز حکومت کو مسائل حل کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ بیرونی سازش نہیں، جمہوری لاہ عمل سے عمران خان کی حکومت گرائی۔ عمران خان اداروں اور سیاسی مخالفین پر جھوٹے الزام لگا رہے ہیں۔ اگر ہم منہ کھولیں تو خان صاحب کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی نیو یارک میں پریس کانفرنس، کہا عمران خان کے پاس اب کوئی بہانہ نہیں رہا۔ وہ جمہوری، پارلیمانی اور آئینی سیاست کے بجائے انتہا پسندی کی سیاست کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ان کی حکومت میں ترجمان، مشیر سب امپورٹڈ تھے۔ صحت کا نظام بھی ایک امپورٹڈ اور خان صاحب کا رشتہ دار چلاتا تھا۔ عمران خان ذمہ دار اپوزیشن کا کردار ادا کریں، ورنہ ان سب کو ہمارے سوال کا جواب دینا ہوگا جو عمران خان کو اقتدار میں لانے کے جرم میں ملوث ہیں۔ سرگودا کے میرے شیروں، مجھے ایک آواز ہو کے بتانا، عمران خان کی ہوئی تباہی، بربادی کا ٹوکرا مسلم لیگ نون کو اپنے سر رکھنے کی ضرورت ہے؟ حکومت میں رہنا چاہیے یا حکومت چھوڑ دینی چاہیے؟ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ میں کہتی ہوں ایسی حکومت کو، عمران خان جیسی حکومت کو جو روز لوگوں پر مہنگائی کا طوفان ٹوٹے، مہنگائی کی قیامت ٹوٹے، اس حکومت کو خیر آباد کہنا بہتر ہے۔ خیر آباد کہہ دو،
کے میدان میں آ جاؤ اور مقابلہ کر لو. عوام پر مہنگائی کا طوفان ٹوٹے تو بہتر ہے کہ حکومت کو خیر بات کہہ کر میدان میں آ جاؤ. مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا سرگودا میں جلسہ عام سے خطاب. کہا نواز شریف کے لیے کسی بھی چیز کی قیمت ₹1 بڑھانا مشکل کام ہے. شہباز شریف کہتے ہیں لیٹر پر ₹1 بھی بڑھانا پڑتا ہے تو دل پر قیامت گزرتی ہے. عمران خان کی تباہی کا ٹوکرا اپنے سر رکھنے کی کیا ضرورت ہے. بولی عمران خان تم بال نوچو دانت پیسو یا الٹے لٹک جاؤ تمہارا کھیل ختم شد. کہا صدر عارف الوی کے بیٹے نے فوج کو گالی دی. عمران فتنے نے اس میڈیا کو گالی دی جس نے اسے عمران خان بنایا. عدلیہ فوج اور میڈیا کا فرض ہے کہ اس فتنے کو ختم کریں. ایگزیکٹو نے اپنے ایگزیکٹو اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے ایف آئی اے کے افسر کو یا افسروں کو تبدیل کیا تو آپ نے سو موٹو کیوں لیا؟ کس سے کہنے پہ لیا؟ عمران خان کے جلسے میں ایک گفتگو پر آپ نے اتنا بڑا اقدام کر دیا کہ آپ نے سو موٹو لے لیا. پھر آپ آئے نا، پھر آپ حکومت کریں، پھر آپ ایگزیکٹو چیف بن جائیں. عدلیہ کا اپنا کام، ایگزیکٹو کا اپنا کام. جمعیت علماء اسلام پہ کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے عمران خان پر وار. کہا آج کل مشکلات کھڑی کی جا رہی ہیں. جب سازش اور خط کا بیانیہ ختم ہو گیا تو عمران خان نے زندگی کو خطرے کا بیان دے دیا. صادق اور امین کو کوئی پیسہ دینے کو تیار نہیں. جنہیں یہ چور کہتا ہے انہیں دنیا پیسہ دینے کو تیار ہے. جلسیوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں. کراچی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے اس سے اس لیے ملک چھینا تاکہ ملک بچ جائے. مولانا فضل الرحمان کا 1 سال میں ملک کو پٹری پر ڈالنے کا عزم. پی ٹی آئی آج ملتان میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کرے گی. جلسے سے چیئرمین عمران خان خطاب کریں گے. عمران خان کا شفاف الیکشن کا مطالبہ. اسلام آباد میں نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد مارچ سے پہلے آخری جلسہ ملتان میں ہوگا. جب تک الیکشن کی تاریخ نہیں ملے گی عوام کا سمندر اسلام آباد سے نہیں جائے گا. وفاقی وزیر شہری رحمان اسٹیٹ بینک کی تفصیلات. پی ٹی آئی حکومت کے خلاف چارج شیٹ ہے. انہوں نے کہا اسٹیٹ بینک کے مطابق 70 سال کے مجموعی قرضے 29,000 ارب روپے تھے. بحران خان کی حکومت میں ملکی قرضے 53,000 ارب روپے سے بڑھ گئے. اقتدار میں آ کر عمران خان نے 23,000 ارب روپے سے زائد قرضے لیے. ملک کو قرضوں کی دلدل میں پھنسا کر آزادی خودداری کے نعرے لگا رہے ہیں. نگراں حکومت پاکستان کو سری لنکا بنا دے گی. اگر کوئی حکومت سنبھالنا چاہتا ہے تو ابھی آ جائے مگر ہمارے ہاتھ پاؤں نہ باندھے جائیں. ہمیں اکتوبر تک چلنے دیا جائے. مشکل فیصلے کرنے چاہیے، آگے دیکھا جائے گا. پیپلز پارٹی کے رہنما وفاقی وزیر خورشید شاہ کی جیو نیوز کے پروگرام. آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں بات چیت. کہا جب تک الیکشن اصلاحات نہیں ہوتی الیکشن نہیں ہوگا. ہم اپنی خوشی سے حکومت میں نہیں آئے. ہمیں کہا جا رہا تھا کہ اپوزیشن عمران خان کو بچا رہی ہے. لاہور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی دور میں لگائے گئے لا افسران کو ہٹانے کے خلاف درخواستوں پر سماعت. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ میرے خیال میں تو لا افسران کو خود باعزت طریقے سے استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا. ایڈوکیٹ جنرل آفس کی خوبصورتی یہی ہے کہ افسران اسے چیلنج نہ کریں. ابھی وزیر اعلیٰ کو کام سے روکنے کا کوئی حکم موجود نہیں. وزیر اعلیٰ 10 بار وزارتیں دے کر بھی کئی وزارتیں اپنے پاس رکھتا ہے. یقین ہے آپ لوگوں کی تقرری بھی کابینہ کی منظوری سے ہوئی. عمر سرفراز چیمہ کی بطور گورنر پنجاب برطرفی کے خلاف درخواست پر رجسٹرار آفس کے اعتراضات ختم. اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست پر سماعت کے لیے لارجر بینچ تشکیل دے دیا. چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ صدر کا کہاں کیا اختیار ہے، کہاں ان پر بائنڈنگ ہے. یہ پارلیمانی نظام حکومت ہے، صدارتی نظام حکومت نہیں. ڈی نوٹیفائی تو وفاق نے کیا ہے. سماعت منگل تک ملتوی. وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع ہونے کے بعد اسمبلی اجلاس بلانے کی سمری تاحال تیار نہیں ہو سکی. اسمبلی سیکریٹریٹ نے تحریک عدم اعتماد کے قانونی پہلوؤں کا جائزہ لینا شروع کر دیا.
بلوچستان اسمبلی کا اجلاس آئندہ ہفتے بلائے جانے کا امکان. تحریک عدم اعتماد جمع کرانے والے سابق وزیر اعلیٰ جام کمال اور سردار یار محمد رند کا مولانا فضل الرحمان, سردار اختر مینگل اور آصف علی زرداری سے بھی رابطوں کا فیصلہ. نئے وزیر اعلیٰ کے لیے متفقہ امیدوار جلد لانے کا اعلان. اسلام آباد ہائی کورٹ حملہ کیس انسداد دہشت گردی عدالت کا مقدمے میں نامزد وکلاء پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ. پشاور میں شہید ایس ایچ او شاہپور شکیل خان کی گاڑی پر فائرنگ کے واقعے کی تحقیقات جاری. تحقیقاتی ٹیموں نے دہشت گردوں کے روٹس کی ویڈیوز حاصل کر لی. نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج. پولیس کے مطابق حالیہ 2 واقعات میں ایک ہی دہشت گرد گروپ کے ملوث ہونے کے شواہد ملے. نہیں ہے, ہمیں بہت تکلیف ہو رہی ہے. بچے گرمی میں بیٹھ کر پیپر کر رہے ہیں. بجلی نہیں ہے تو ہمیں بہت تکلیف ہو رہی ہے پیپر دینے میں. یہاں پہ کنٹینیوس لوڈ شیڈنگ ہے, اس کی وجہ سے ہم لوگ لکھ نہیں پا رہے. یہاں لائٹ کا ایشو ہے, جو اب ایگزام ہال میں لائٹ نہیں ہے. ہمیں لائٹ چاہیے, ہمیں گرمی بہت ہو رہی ہے, ہم پیپر کیسے دیں. کراچی سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں گرمی اور لوڈ شیڈنگ سے امتحان دینے والے میٹرک کے طلباء پریشان. بجلی کا کوئی متبادل انتظام نہیں, گرمی میں پرچہ دینا مشکل ہو گیا. امتحانات میں نقل کا سلسلہ بھی جاری. کنٹکوٹ میں بایولوجی کا پرچہ وقت سے پہلے آؤٹ ہو گیا. امتحانی مراکز کے قریب فوٹو اسٹیٹ کی دکانیں کھلی رہیں. وزیر جامعات اور بورڈ سندھ اسماعیل راہو کہتے ہیں نقل اور امیدوار کی جگہ کسی دوسرے کے پیپر دینے پر 1 سے 3 سال تک پابندی لگائے جا رہے ہیں. بجلی یہاں 16-17 گھنٹے 18 گھنٹے جا رہی ہے. 5 منٹ بجلی آ رہی ہے, 4 گھنٹے بجلی گم ہو جا رہی ہے. بجلی ایسے سمجھو 4 سے 5 گھنٹے چل رہی ہے. سارا دن لوڈ شیڈنگ لگا پڑا ہے, بجلی ہے ہی نہیں. 8 گھنٹے بجلی گم ہے, بل بھی بھرتے ہیں, اس کے بعد بھی بجلی نہیں ہے. پورے ملک میں بجلی کی بندش معمول بن گئی. کراچی میں 8 سے 10 گھنٹے لوڈ شیڈنگ سے شہریوں کی زندگی اجیرن. لاہور میں 8 سے 12 گھنٹے کی بدترین غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ جاری. شدید گرمی میں شہری بے بسی کی تصویر بن گئے. کہتے ہیں بجلی نہ ہونے سے پانی بھی نہیں